صلی اللہ علیہ وسلم من آذانی ولیا فقد آذنتہ بالحرب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات علماء، اسگاؤں کے میرے پیارے بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، آپ حضرات نے مغرب بعد سے اب تک جس شدت کے ساتھ انتظار کی گھڑیاں گزاری، یقیناً آپ کی یہ محبت میرے لیے نہیں ہے، ہمارے اور آپ کی اور ہم سب کے محبوب شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ یہ وہ نسبت ہے جس نسبت پر ہم اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہیں۔ آقا کی نسبت پر اگر یہ جان چلی جائے تو ہماری دنیا بھی آباد ہے، ہماری آخرت بھی آباد ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا، اگر تم میرے محبوب بننا چاہتے ہو تو تم میرے نبی کی پیروی کرو۔ یہ حکم کون دے رہا ہے؟ یہ اللہ دے رہا ہے۔ کسے دے رہا ہے؟ ہمیں اور آپ کو دے رہا ہے۔ اس لیے ہماری زندگی کا حاصل اور مقصد یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت میں ہماری زندگی گزرتی ہے۔ اور اگر واقعی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہاں بیٹھے ہیں تو میں ان علماء کی موجودگی میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ کا یہ بیٹھنا انشاءاللہ آپ کی نجات کے لیے، آپ کی مغفرت کے لیے کرتا ہے۔ بے شک انشاءاللہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ تا دم حیات خانہ کعبہ کے مؤذن رہے، تا دم حیات۔ جب وہ 8 سال کے تھے، مسجد میں اذان ہو رہی تھی تو بچوں کی عادت ہوتی ہے، مؤذن اذان دیتا تو وہ دہراتا رہتا ہے، جیسے جیسے مؤذن بولتا ہے بچے بھی بولتے ہیں، نہیں بولتے؟ یہ عادت ہے۔ وہ معذورہ جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے لیکن اذان سن رہے تھے، اس کی نقل کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس راستے سے گزر ہو رہا تھا، آپ نے دیکھا کہ بڑا پیارا بچہ ہے اور اذان کے کلمات کو دہرا رہا، تو آپ نے قریب بلایا اور کہا بیٹا پھر کہو جو کہہ رہے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ انہوں نے دہرایا، آپ نے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور دعا کر دی کہ اللہ اسے اس کلمے پر ثابت کر دے۔ آمین۔ دعا نبی کی تھی، اور اس نبی کی جس کو اللہ نے عرش پہ بلائے، اس نبی کی دعا رد کیسے ہو جاتی صلی اللہ علیہ وسلم؟ دعا قبول ہو گئی، حضرت ابو معذورہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ خانہ کعبہ کے مؤذن بنے، زندگی بھر اذان دیتے رہے، لیکن ابو معذورہ نے اپنے سر کا بال کبھی مڈایا نہیں۔ کیوں نہیں مڈایا؟ سمجھیے اس چیز، اسے محبت کہتے ہیں۔ حضرت ابو معذورہ نے کہا کہ جس بال پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پھرا ہو، میں اسے کٹا تو نہیں سکتا۔ آج جب ہم لوگ داڑھی پر استوا چلا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کہ آقا کی سنت ادا کرنا۔ اگر ابو معذورہ اپنا بال اس لیے نہیں کٹائیں کہ رسول اللہ نے اس پر ہاتھ رکھا ہے، تو داڑھی رکھ کے تو رسول اللہ نے بتایا ہے کہ ہمیں داڑھی رکھنا چاہیے، ہمارے آقا کی سنت ہے۔ اگر محبت رسول اللہ سے حقیقی ہے تو اپنا چہرہ بھی ویسا بنائیے جیسا چہرہ شہنشاہ کونین کا تھا۔ بے شک بے شک۔ اپنا لباس بھی ویسا بنائیے جیسا لباس رسول اللہ کا تھا۔ اپنا چلنا پھرنا، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنی زندگی کا ہر قدم اس طرح اٹھائیے جس طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا۔ اگر آپ نوجوان ہیں تو دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کیسی تھی۔ اگر آپ بوڑھے ہیں تو دیکھیے رسول اللہ کا بڑھاپا کیسا تھا۔ اگر آپ بچے ہیں تو دیکھیے رسول اللہ کا لڑکپن کیسا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔
میرے بھائی اگر آپ اس پر غور کر لیں گے تو کسی تقریر کی ضرورت نہیں ہے، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے جائیے اور اپنی زندگی کو اس سانچے میں ڈھالتے چلے جائیے، یہ دنیا بھی آپ کی کامیاب ہوگی اور آخرت میں انشاءاللہ کامیاب ہوگی۔ انشاءاللہ میں آپ کو نسخہ یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ جب بچپنا ہوتا ہے تو اپنا بچپنا انہوں نے کیسے گزارا، یہ اپنے بچوں کو سکھائیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ایسا تھا، تمہارا بچپن بھی ایسا ہونا چاہیے۔ جب جوان ہوئے تو ان کی جوانی کیسی تھی، ان کی پاک دامنی کیسی تھی، اپنے جوانوں کو بتائیے کہ آپ جوان ہو، آپ کی جوانی ایسی ہونی چاہیے۔ بے شک بے شک۔ آپ بوڑھے ہیں تو آپ دیکھیے کہ رسول اللہ کا بڑھاپا کیسا تھا، آپ کا بڑھاپا ویسا ہونا چاہیے۔ آپ باپ ہیں تو دیکھیے کہ رسول اللہ نے باپ ہونے کی حیثیت اپنے بچوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، کیسی تربیت کی، ان کی کیسی ٹریننگ کی۔ آپ بھائی ہیں تو دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی ہونے کی حیثیت سے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا، اپنی بہنوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے۔ اگر آپ کسی کے بیٹے ہیں تو آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹا ہونے کی حیثیت سے اپنے باپ کے ساتھ، اپنے چچا کے ساتھ، اپنے پھوپھا کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا۔ اگر آپ کسی کے شوہر ہیں تو دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر ہونے کی حیثیت سے اپنی بیوی کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا ہے، ان کے حقوق کیسے ادا کیے ہیں۔ اگر آپ کسی کے داماد ہیں تو دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داماد ہونے کی حیثیت سے صدیق اکبر کی کیسے عزت کی۔ بے شک۔ زندگی کے ہر موڑ پر شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آئیڈیل ملیں گے، آپ کو ان کا اپنا آئیڈیل بنا لینا ہے، زندگی کامیاب ہوگی۔ آج کے اس جلسے کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں دو چیزیں بہت اہمیت کے ساتھ آنی چاہیے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ بے شک بے شک۔ یہ دو چیزیں اگر آپ آج لے کے چلے جاتے ہیں تو یقین مانیے جلسہ کامیاب ہو جائے۔ وقت چونکہ زیادہ ہو گیا اور آپ لوگ سوچیں گے اتنی دیر سے آیا اور بہت زیادہ وقت لے رہا ہے، مجھے بہت وقت نہیں لینا ہے۔ آپ سے جلدی جلدی میں دو باتیں عرض کرنی ہے آج کے اس پروگرام کے طرف، کیونکہ اصلاحی بات کی تو میں نے کہہ دیا آپ کو۔ آج اگر سماج کا ہر فرد باپ ہونے کی حیثیت سے رسول اللہ کی طرح کردار ادا کرے صلی اللہ علیہ وسلم، تو بتائیے سماج میں کوئی جھگڑا ہوگا؟ باپ بیٹے کا جھگڑا ختم ہوا کہ نہیں ہوگا؟ اور اگر ہر شوہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح شوہر کا کردار نبھائے تو گھر میں کبھی جھگڑا ہوگا بیوی سے؟ روز جھگڑا ہوتا ہے ہم لوگوں کا، ختم ہوا کہ نہیں ہوگا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ عائشہ تم نے گلاس میں پانی کہاں سے پیا؟ بتاؤ میں بھی اپنا ہونٹ وہی رکھنا چاہتا ہوں۔ ہم لوگ ایسا کرتے ہیں، بیوی کا جوٹا پینا پسند نہیں کرتے ہم لوگ۔ تم نے کیوں پی لیا پہلے؟ تمہارا جوٹا ہم پیئیں گے؟ بولتے کہ نہیں بولتے بولے؟ دونوں عالم کا سردار اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تم نے کہاں پہ ہونٹ لگایا تھا، میں بھی وہیں سے پیوں۔ اتنی محبت ہماری زندگی میں اگر بیوی کے ساتھ ایسا برتاؤ ہو جائے تو بتائیے گھر جنت بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ گھر میں جہنم اسی لیے کہ ہم سمجھتے ہیں ہم شوہر، ہم حاکم ہیں۔ حاکم ہیں آپ؟ نہیں، آپ گارجین ہیں۔ قوام قرآن کریم میں الرجال قوامون علی النساء کہا گیا ہے، اس کا ترجمہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ مرد حاکم ہے اور بیوی نوکر ہے۔ نہیں، غلط بات ہے۔ مرد ذمہ دار ہے، بیوی اس کے ماتحت اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ دونوں گاڑی کے، موٹر سائیکل کے دو پہیے ہیں، اگر موٹر سائیکل ایک پہیے پر نہیں چل سکتا ہے تو میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے تو گھر نہیں چل سکتا۔ سچی بات ہے کہ نہیں بولی؟ اس لیے اگر میاں بیوی کے اختلاف کو ختم کرنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کیجئے۔ کبھی کبھی بیوی کے ساتھ گلاس میں پانی پی لیجیے، بے شک۔ اتنی محبت آپ کی اس کے گرویدہ ہونے کے لیے کافی ہو جائے گی۔ وہ سمجھ جائے کہ میرا شوہر مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، وہ سب کچھ قربان کر دے گی آپ۔ تو شوہر ہے تو ایسا کردار ادا کیجیے۔
حضرت عائشہ کے ساتھ آپ دوڑ لگا رہے ہیں، ایک مرتبہ آپ آگے بڑھ گئے تو حضرت عائشہ کا چہرہ لٹک گیا، یہ جیت گئے میں ہار گئی. لوگ کہا چلو پھر دوبارہ دوڑ لگاتے ہیں. دوبارہ دوڑ لگائی، آپ نے تھوڑا سا ہلکا کر دیا اپنے دوڑنے کو، وہ آگے بڑھ گئی، پھر وہ خوش ہو گئی، دیکھیے میں جیت گئی. تو کبھی کبھی یہ چیزیں گھر میں کیا کیجیے، اس سے گھر کا ماحول جنت نما رہے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. آپ سماج کے ذمہ دار ہیں، گارجین، پنچ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی پنچایتی کی، کیسا انصاف کیا، ویسا انصاف کیجیے. ایک خاتون ہے فاطمہ بنت قیس، یہودی عورت، چوری کر دی. اب چوری کی سزا اسلام میں کیا ہے؟ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا. بڑی ہے کہ نہیں ہے اسلام میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لوگ آئے کہ آپ فیصلہ کر دیجئے، اس سے غلطی ہو گئی ہے، کیا سزا دی جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ہاتھ کاٹا جائے گا. یہودی کے سردار کی بیٹی ہے، کوئی دوسری سزا دے دیجیے نا، کوئی دوسری سزا دے دیجیے، ہاتھ مت بھائی بدنامی ہو جائے گا. آج ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے نا، اگر غریب کا بیٹا غلطی کر لیا تو سب مل کے مارے، اور اگر پنچ صاحب کا سرپنچ صاحب کا بیٹا کر لیا تو سب مل کے بجائیں گے. سچائی ہے کہ نہیں بولی؟ انصاف کا گلا گھوٹا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ بات کہی گئی تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا لوگوں سنو، یہ تو فاطمہ بنت قیس ہے، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی ہوتی اور اس نے چوری کیا ہوتا تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جاتا. سلام پڑھنا ہے. اگر آج ہم لوگ اپنے سماج میں کرنا شروع کر دیں کہ اگر غریب کا بیٹا غلطی کرے گا اس کو مار لگے گی، تو سرپنچ اور مکھیا اور چودھری کا بیٹا کرے گا تو اس کو بھی مار لگے گی، تو بتائیے سماج سے برائی ختم ہوگی کہ نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج کے پنچ ہونے کی حیثیت سے جیسے فیصلہ کیا ویسے کرنا شروع کر دیجئے، سماج میں انشاءاللہ امن بحال ہوگا. تھوڑا سا آگے بڑھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا. ابو جہل، اس سے بڑا کوئی دشمن ہے آپ کا، لیکن کبھی آپ نے نہیں کہا یا ابا جہل، اے ابو جہل سنو. تاریخ کی کتابوں کو پڑھیے، آپ نے ہمیشہ فرمایا یا امی، اے میرے چچا. کیا آج ہم لوگوں کو اگر تھوڑی سی نفرت ہو جائے آپس میں، چچا بھتیجے میں تو کیا کہتے ہیں؟ فلانا کی بات مت کرو میرے پاس، کہتے نہیں کرتے. بڑی ساری عزت، سارا احترام چھوٹے سے جھگڑے ختم ہو گئے. چچا کو کلمہ کھانا شروع کر. آقا نے یہ نہیں سکھایا. بادشاہ روم ہے، بادشاہ مصر ہے، دین کا دشمن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا دشمن ہے، لیکن کیا فرماتے ہیں؟ یا ملک الروم، اے روم کے بادشاہ. بڑا ہے تو بڑوں کو عزت دی جائے گی، بڑوں کا احترام کیا جائے گا، اس کو ریوے نہیں کیا جائے گا. نہیں تو اگر آپ سماج میں رہتے ہیں تو اپنے بڑوں کا احترام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا ہے ویسے کیجیے. اپنے چھوٹوں کے سر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ہاتھ پھیرا ہے ویسے ہاتھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی یتیم بچے کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرتا ہے تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان بال کے برابر سے گناہوں کو معاف کرتا ہے. آج سماج کا کوئی بچہ اگر نہیں پڑھ پا رہا اس لیے کہ اس کا باپ مر گیا، اس لیے کہ وہ یتیم ہے، تو بتائیے اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنا اور اس کو مدرسے تک پہنچانا ہم سبوں کی ذمہ داری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ نہیں دی. ایک یتیم بچہ روتا ہوا راستے میں ملتا ہے تو رسول اللہ عیدگاہ نہیں جاتے، راستے سے واپس اس کو لے کر آتے، اپنے گھر آ کر نہلاتے دھلاتے، حضرت عائشہ کو حکم دیتے اس کو کپڑا پہناؤ، کپڑا پہناتے اور پھر اسے اپنے ساتھ لے کر جاتے کہ محمد تمہارا باپ. آج ہمارے گھر میں پڑاؤ پکڑا ہوتا ہے، بغل میں پڑوسی بھوکا سو رہا ہوتا ہے، بولی ہے کہ نہیں؟ تو ہم نے سنت پر عمل کیا. ہمارے آقا کی سنت یہ ہے کہ کھانے سے پہلے فکر کیجیے کہ پڑوس میں کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے.
اور حدیث قدسی ہے، اللہ فرمائے گا، اللہ فرمائے گا، اے فلاں چودھری صاحب، میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ کہے گا اللہ تو بھوکا تھا، تو رزاق ہے، سب کو رزق دینے والا، تو کیسے بھوکا رہے گا؟ تو میں پیاسا تھا، تم نے پانی نہیں پلایا، اے اللہ تو نے سب کو پلایا، تو کیسے پیاسا تھا؟ میں ننگا تھا، تم نے کپڑا نہیں پہنایا، اللہ تم نے سب کو پہنایا، تجھے کون پہنایا گا؟ کہا نہیں، تو کپڑا پہن رہا تھا، بغل میں میرا فلاں بندہ جو تیرا پڑوسی تھا وہ ننگا گھوم رہا تھا، اس کے پاس کپڑے نہیں تھے۔ میرا فلاں بندہ تو کھا رہا تھا، وہ بھوکا سو رہا تھا۔ میرا فلاں بندہ تو پی رہا تھا، وہ پیاسا سو رہا تھا۔ وہ بندے جو آپ کے پڑوس میں محتاج ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، ننگے ہیں، ان کو کھلانا اللہ کے یہاں کتنا بڑا کام ہے، سوچی ذرا سا کہ اس کے بھوکا رہنے کو اللہ کہتا ہے کہ میں بھوکا۔ اس لیے اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پڑوسی تھا، انتہائی درجے کا جاہل اور دشمن تھا۔ وہ روزانہ 2-4 گالی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیتا تو اس کو نیند ہی نہیں آتی، بہت گالی دینے والا۔ کہیں سفر میں چلا گیا، اس کے گھر میں چھوٹے بچے تھے، اس زمانے میں چراغ جلتا تھا، اندھیرا ہو گیا، بچہ اندھیرے میں آج بھی رونے لگتا ہے، اندھیرا ہو جائے تو بچہ آج بھی روتا ہے، نہیں روتا کوئی، تو بچہ رو رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت عائشہ سے پوچھا کہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ اصل میں اس کے گھر میں چراغ نہیں ہے، اندھیرا ہے، اندھیرے کی وجہ سے رو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قربان جائیے، آپ نے اپنے گھر کا چراغ اٹھایا اور اس دشمن کے گھر میں پہنچایا جو روز گالیاں دیا کرتا تھا۔ جب چراغ کی روشنی آئی، بچہ مسکرانے لگا تو آپ وہاں سے واپس آ گئے۔ روتے ہوئے بچے کو میں نہیں دیکھ سکتا۔ جب وہ دشمن سفر سے واپس آیا، اس کی بیوی نے اس کو بتایا کہ جس محمد کو تو گالی دیا کرتا ہے، اس محمد نے تیرے بچے کو رونے سے ہٹا کر ہنستا ہوا دکھایا ہے، اپنے گھر کا چراغ اپنے گھر میں جلایا ہے۔ خبر ملی تو دوڑے ہوئے آئے اور کہا کہ آقا کلمہ پڑھا دو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ۔ بتائیے آج ہمارے معاشرے میں یہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ کون کرے؟ اس لیے آپ جلسے میں آئے، میں نے موٹی موٹی چند باتیں کہی ہیں، اس کو عمل کی زندگی میں لے آئیے، انشاءاللہ سماج میں انقلاب آ جائے گا۔ اور آخری بات، کوئی بھی قوم تعلیم کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی۔ آج اس ملک میں ہماری صورتحال یہ ہے کہ دلت مہا دلت سے بھی زیادہ نیچے کسی کا گراف ہے تعلیم میں تو ہمارا۔ وہ قوم، وہ امت جس کو اللہ نے علم کا چراغ جلانے کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پہلا حکم یہی ہے، پڑھیے۔ پڑھنے کا حکم جس امت کو سب سے پہلے دیا گیا، آج وہ امت دلت مہا دلت سے پیچھے جا رہی ہے۔ تو بتائیے ہمارے لیے رونے کا مقام ہے کہ نہیں؟ گوشت، مچھلی، انڈا، گاڑی، گھر، مکان پر ہم لوگ لاکھوں کروڑوں خرچہ کرتے ہیں، اور اگر غلطی سے مولوی صاحب نے کہہ دیا کہ 500 روپیہ فیس لیں گے، ارے مولوی صاحب زکوٰۃ و صدقہ دو، آپ پیسے دو، بولتے بھی نہیں بولتے مولوی۔ وہی بچہ جب آپ کا اسکول میں جاتا ہے، آپ وہاں مسکرا کر 2000 روپیہ دیتے ہیں، مسکرا کر دیتے کہ نہیں دیتے؟ لیکن وہی بچہ جب آپ کا اللہ کا کلام پڑھنے آتا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھنے آتا ہے اس گوریا پر، اس چٹائی پر، اور مولانا کہتے ہیں کہ 500 روپیہ دے دے گا مہینے کا، تو آپ آستین چڑھا کر کہتے گئے مولوی صاحب زکوٰۃ بھی دیا تو نا فیس بھی دیا، تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کا بچہ وہی میل کچیل کھا کے پڑے؟ زکوٰۃ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مال کا میل کچیل۔ جیسے آپ چاول بناتے ہیں تو دھو کے بناتے ہیں، اس کے میل کچیل کو نکال دیتے ہیں پہلے، ایسے بناتے ہیں کھانا؟ تو یہ زکوٰۃ ہے، یہ مال کو پاک کرنے کے لیے مال کا میل کچیل ہے۔ تو مدرسوں میں جو آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کا بچہ اسی میل کچیل سے پڑھے؟ پھر تعلیم کیسی ہو؟ اور ذرا سوچیے کہ وہ تعلیم جو دنیا میں کام آنے والی ہے، چاہے ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، پائلٹ بن جائے، گریجویٹ بن جائے، بیرسٹر بن جائے، جج بن جائے، کیا ہوتا ہے؟
دنیا بھر میں کام آئے گا جی، آخرت میں کام آئے گا؟ آخرت میں آپ جا کے بغیر کتاب سنائیے گا، یہ IAS IPS ہے تو قانون سنائے گا وہاں جا کر کے؟ نہیں سنائے گا نا، وہاں تو کلمہ سنانا ہے آپ کو، قرآن سنانا ہے آپ کو، وہاں اللہ کا کلام سنانا ہے۔ تو جو دنیا میں کام آنے والا ہے اس پر آپ لاکھوں خرچ کر دیں، اور جو اللہ کے یہاں کام آنے والا ہے اس پر آپ 1000 خرچ کرنے کو تیار نہیں۔ بتائیے بے ایمانی ہے کہ نہیں ہم لوگ؟ سچی بات، میں بھی گنہگار۔ ہم لوگوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ قرآن کی تعلیم زکات ہی کے مال سے ہو، یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ ہم لوگ یہ طے کریں کہ انشاءاللہ اپنے خون پسینے کی کمائی سے اپنے لال کو حافظ بنائیں گے۔ بے شک بے شک، یہ طے کر لیجیے، انشاءاللہ دیکھیے کیسے آگے تیار ہوتے، گھر میں برکتیں کیسے آتی ہیں۔ قرآن کے نام پر اگر آپ 1 روپیہ خرچ کریں گے، بتائیے اللہ اس کا 10 دے گا کہ نہیں دے گا؟ انشاءاللہ ضرور۔ اللہ کا کلام ہے نا، اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا وعدہ ہے۔ قرآن اگر جس ریحل پر رکھا جاتا ہے اس ریحل میں آپ پاؤں لگا سکتے ہیں؟ نہیں لگا سکتے ہیں، کیوں؟ لکڑی ہے، وہ لکڑی آپ رکھی ہوئی ہے، اس کو لات ماری کو منع کرے گا آپ کو؟ نہیں کرے گا نا۔ لیکن جس ریحل پر قرآن رکھتے ہیں اس میں اگر کوئی لات مار دے تو آپ لڑائی کیجیے نہیں کیجیے گا؟ گستاخ رسول ہے، گستاخ خدا ہے کہ نہیں؟ تو بڑا سوچئے کہ جس بچے کے سینے میں قرآن جا رہا ہے اس کو آپ اپنے مال کا میچ لینا چاہتے ہیں؟ پسند آتا؟ نہیں، یہ ناانصافی ہے۔ اس لیے طے کیجئے کہ ہم اگر اپنے گوشت پر 100 روپیہ خرچ کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے کلام کے لیے 50 روپیہ ضرور خرچ کریں۔ انشاءاللہ یہ طے کر لیجئے تو انشاءاللہ مدرسہ بھی اچھے سے چلے گا اور آپ کا بچہ بھی اچھا حافظ بنے گا انشاءاللہ۔ اور آخری بات، اپنے بچوں کی، اپنی بیٹیوں کی خاص طور پر دینی تربیت کیجیے، ان کو سکھائیے کہ پردہ صرف ایک کپڑا کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ فاطمہ زہرا کی وہ چادر ہے جس میں تمہاری دنیا بھی چھپی ہوئی ہے، تمہاری آخرت بھی چھپی ہوئی ہے۔ بے شک بے شک، اس کو کپڑے کا ٹکڑا مت سمجھو، اس کو زندگی کا زیور سمجھو۔ اگر تم نے اس کو اپنے سر پہ رکھا ہے تو اللہ تمہیں دنیا بھی عزت دے گا اور اللہ تمہیں جنت بھی استقبال کرے گا۔ یہ بات اپنی بچیوں کو سمجھائیے، شادی بیاہ کے موقع پر، عید بقرعید کے موقع پر، محرم کے موقع پر ہماری بچیاں سڑکوں پر ایسے ہی گھومتی ہیں جیسے غیروں کی بچیاں گھومتی ہیں۔ اور میں ایک شادی میں گیا تھا، بہت دیندار آدمی، بہت دیندار، میں سمجھتا ہوں کہ تہجد بھی نہیں چھوڑتے تھے، اتنے دیندار آدمی۔ لیکن جب میں لڑکی سے اجازت لینے کے لیے گیا تو وہاں ایک بھی خاتون ایسی نہیں تھی جس کے سر پر دوپٹہ ہو، ایک بھی خاتون۔ صحیح ہے، بالکل حق ہے۔ تو میں نے کہا حاجی صاحب آپ نے گھر میں کہا نہیں تھا کہ حاجی صاحب آ رہے ہیں پردہ کرو؟ میں نے کہہ دیا تھا، کہنے کے بعد یہ عالم تھا کہ کسی ایک سر پر دوپٹہ نہیں تھا۔ بھلا بتائیے جس گھر کی خاتون بے پردہ رہیں گی کیا اس گھر میں برکت ہو؟ کیا اس گھر میں رحمت آئے گی؟ کبھی میرے بھائی یہ بہت اہم چیز ہے، سمجھیے آج ہماری بیٹیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، سچائی ہے کہ نہیں؟ روز آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، روز ایک نئی خبر آ رہی ہے۔ کیوں آ رہی ہے؟ ہماری بیٹی گھر سے نکلی اور کالج میں جاتے ہی اس نے اگر نقاب گھر سے پہن کے نکلی بھی تھی، ابھی متھلا یونیورسٹی میں دیکھا گیا کہ جو بچیاں گھر سے نقاب پہن کے گئی تھی اس نے متھلا یونیورسٹی کے گیٹ پہ جا کر نقاب نکالا، اتارا اور جینس پینٹ اور شرٹ میں کلاس میں گئی۔ یہ سچائی ہے کہ نہیں بولی؟ یہ کون منع کرے گا؟ اگر وہ جہنم میں جائے گی تو آپ کو نہیں چھوڑے گی، گھسیٹ کر آپ کو بھی لے جائے گی۔ میرے باپ نے سکھایا نہیں، میرے بھائی نے بتایا نہیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ سمجھائیے کہ آپ پر پردہ فرض ہے، آپ کو ایک قدم بھی گھر سے باہر رکھنا ہے تو پردے کے ساتھ رکھنا ہے۔ غیر محرم سے بات کرنا حرام ہے آپ کے لیے، آپ بات نہیں کر سکتے، سختی کے ساتھ منع کیجیے۔ اور ایک بات یاد رکھیے
کیا خوف ہے جو ساری خدائی ہو مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔ بے شک اللہ کی رضا کے لیے اگر پوری دنیا کی مخالف ہو جائے ڈریے مت، کیوں؟ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بے شک بے اگر شک آپ اللہ کے لیے کوئی کام کریں گے اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ تو آپ اپنی بیٹیوں کی صحیح تربیت کیجیے۔ اگر بیٹیوں کی صحیح تربیت نہیں ہوگی گھر کبھی جنت نہیں بنے گا۔ گھر کو جنت بنانا ہے تو عورتوں کی صحیح تربیت کیجیے۔ کھانا اچھا نہیں بنتا تو بیوی سے ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن بیوی نماز نہیں پڑھتی تو کبھی ناراض نہیں ہوتی۔ سچی بات ہے نہیں بولتی، میں بھی اتنی بات کر رہا ہوں، مولوی اس سے الگ نہیں ہے، مولوی بھی شامل ہوتا ہے، عالم بھی اس میں شامل ہوتا ہے۔ وقت پر کپڑا پریس کیا ہوا نہیں ملے تو ناراض ہو جائے گا، نہیں موزہ ٹوپی دھلی بھی نہیں ملی تو ناراض ہو جائے گا، لیکن وہ کبھی نماز نہیں پڑھتی ہے پورے سال تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ٹھیک، اب تب آ کر حضرت دعا کر دیجیے نہ برکت نہیں ہوتی ہے، کہاں سے برکت ہوگی تھی؟ نہ تم نمازی نہ بیوی نمازی۔ اللہ تعالی اس جوڑے سے بہت خوش ہوتا ہے جو جوڑے رات کی تنہائی میں اٹھ کر وضو کرتے ہیں اور اس نرم بستر پر جہاں ان کو عشق اور محبت کی بات کرنی چاہیے وہاں وہ اللہ کی محبت میں سجدے کرتے اور دونوں ایک ساتھ ہاتھ اٹھاتے، اللہ مسکراتا ہے۔ اللہ مسکراتے حدیث قدسی ہے، اللہ مسکراتا ہے کہ دیکھو میرے اس نوجوان بندے کو، ابھی اس کے محبت کا وقت تھا، بیوی کے ساتھ وقت گزارنے کا وقت تھا، لیکن یہ دونوں اپنی محبت کو چھوڑ کر اللہ کی محبت میں ہمارے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں۔ فرشتوں گواہ ہے اللہ جو مانگے نہیں عطا کرتا۔ بے شک بے شک ایسا بھی کیجیے، گھر جنت بنے گا۔ اور اس بات میں بہت تجربے سے کہہ رہا ہوں، جتنے اللہ کے ولی گزرے ہیں، حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، کیا جانتے ہیں ان کے بارے میں؟ اتنا بڑا لال کہاں سے آیا؟ ماں اتنی قیمتی تھی، اس ماں نے ایسا گوہر پیدا کیا کہ پوری دنیا آج ان کے قدم بوسی کو تیار ہے۔ مائیں جب پاک دامن ہوتی ہیں، ان کے نانا نے جب ان کی ماں کی شادی کی تھی تو کہا تھا کہ دیکھو میری بیٹی لنگڑی ہے، میری بیٹی لولی ہے، میری بیٹی بہری ہے، میری بیٹی اندھی ہے، شادی کرو گے؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد وہ بھی پہنچے ہوئے عالم تھے، وہ سمجھ گئے کہ کیا کہنا چاہتے ہیں، کہا کہ ہاں میں تیار ہوں۔ جب نکاح ہوا اور گئے کمرے میں تو دیکھا نہایت خوبصورت لڑکی ہے، نہ لنگڑی ہے، نہ لولی ہے، نہ اندھی ہے، نہ بہری۔ کہا حضرت آپ نے تو کہا تھا کہ لڑکی لنگڑی لولی بہری اندھی ہے، یہ کیا ہے؟ ایسا تو نہیں لڑکی بدل گئی؟ فرمایا نہیں، میں نے لنگڑی اس لیے کہا کہ آج تک اس نے گھر سے باہر پاؤں نہیں نکالا، لوڑی اس لیے کہا کہ آج تک اس نے غلط چیزوں کو چھوا نہیں، بہری اس لیے کہا کہ اس نے آج تک غلط باتیں سنی نہیں ہے، گونگی اس لیے کہا کہ آج تک زبان سے جھوٹ بولی نہیں، غلط بات کا کلام نہیں کیا، اور اندھی اس لیے کہ غلط چیزوں کو دیکھا نہیں۔ تو ماں ایسی تھی تو بیٹا ویسا ہو، اس لیے بچیوں کی صحیح تربیت کیجیے، انشاءاللہ گھر جنت بنے گا، بچے اچھے بنیں گے، گھر میں برکتیں اور رحمتیں آئیں گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، میں نے بہت جلدی میں 2-3 قیمتی باتیں آپ سے کہی ہیں، امید ہے کہ انشاءاللہ زندگی میں عمل کے جذبے سے آپ نے سنا ہوگا۔ اور خلاصہ میں کہہ دوں، ایک چیز اللہ اور اس کے رسول پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کی اطاعت نمبر 1، نمبر 2 قرآن کی تعلیم کے لیے زکوٰۃ پر بھروسہ مت کیجیے، خون پسینے کی کمائی خرچ کیجیے، نمبر 3 علم کے میدان میں آگے بڑھیے، گوشت کا خرچہ کم کرنا پڑے کم کر دیجیے، مت کھائیے گوشت، کیا فرق پڑتا ہے،
لیکن بچوں کو بنائیے ڈاکٹر. آج بھی ڈھونڈیے دربھنگا میں کتنے ڈاکٹر ہمارے یہاں. بنائیے IAS IPS. ضرورت ہے اس کو. دیوار بیچنی پڑے گھر کی تو بیچ دیں, لیکن شادی پر جو 10 لاکھ خرچہ کرتے ہیں اس کو کاٹ کے اگر بیٹے کو پڑھا دیجیے گا, بیٹی کو پڑھا دیجیے گا, تو لڑکا آپ سے تلک نہیں مانگے گا. سچی بات ہے کہ نہیں؟ بولیے. آج بھی جن لڑکیوں نے BEd کر لیا ہے, BEd اور TET پاس کر لیا ہے, ان سے کوئی تلک مانگتا ہے؟ بولیے نہیں. ارے نہیں مانگتا ہے نا. وہ جان گا کہ نوکری ہونے والی. تو آپ بچوں کو پڑھا دیں گے تو شادی پر خرچ نہیں کرنا پڑے گا انشاءاللہ. پڑھائیے بچوں. اصل لیجیے کہ بچوں کو پڑھانا چاہے جیسے بھی. اب میں مثال کے بات کروں گا. یہ ہمارا, میں شہر میں رہتا ہوں, ایک پاسمان ہے, وہ ٹھیلا چلاتا ہے. میں نے دیکھا اس کو رات میں 10 ساڑھے 10 بجے ٹھیلا پہ لیٹ کر کے مڑھی کھا رہا, مڑھی. تو میں نے کہا کہ بھائی آپ کا گھر تو یہی پر ہے نا؟ ہاں سر. میں نے کہا کہ آپ کھانا نہیں کھاتے, ابھی آپ مڑھی کھا رہے ہیں. کہا کہ دیکھیے سر, دونوں ٹائم کھانا کھائیں گے تو بچہ پڑھے گا کیسے؟ غور سنیے گا. دونوں ٹائم کھانا کھائیں گے تو بچہ پڑھے گا کیسے؟ میرا بیٹا جو ہے نا سر, مدھوبنی میڈیکل کالج میں پڑھ رہا ہے. میڈیکل کالج میں. یہ کون بول رہا ہے؟ پاسمان, جسے آپ اتی پچھڑی کہتے ہیں. میڈیکل کالج میں پڑھ رہا ہے, دن بھر ٹھیلا چلاتے ہیں, ایک وقت کے کھانے کا پیسہ بیوی کو دیتے ہیں, پورا پیسہ بیٹا کے جمع کرتے ہیں تاکہ اوپر کے ڈاکٹر میں پھر تک کھیوے کریں گے. ایک اتی پچھڑی کی سوچ یہ ہے کہ بیٹا پڑھ لے گا تو کھائیں گے, اور ہماری سوچ کیا ہے؟ کھاؤ پائے. میرے بھائی نہیں کام چاہتے. درد کی بات. اپنے بچوں کو پڑھائیے. اس سے بڑا کوئی زیور نہیں ہے, کوئی کام آپ کے ذمہ نہیں ہے بچوں کے لیے اس سے بہتر کہ ان کو پڑھا دیجیے. یہ بڑا احسان ہوگا آپ کا اپنے بچے پر. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو ان مختصر سی کہی گئی باتوں پر ہمیں پہلے اور پھر آپ سبوں کو عمل کرنے کی توفیق دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. چاہے کچھ بھی کہے یہ زمانہ تو ہے, حیثیت